السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے کہ تل ابیب جہنم کا ایندھن بن چکا۔ جو حالت ہے فورتھ لیئر سیکیورٹی کی، اس کو کراس کر کے آئرن ڈوم کو ڈسٹرکٹ کر کے انٹرسیپٹ کر کے جو میزائلوں نے وہاں پہ تباہی مچائی ہے، تو اس سے ہمیں ایک چیز ریکال ہوتی ہے کہ گزشتہ دنوں پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ترجمان فلسطین یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ غزہ تو صفحہ ہستی سے مٹ چکا، وہاں پر بچوں کی لاشیں ہیں، تعفن زدہ ماحول ہے، پانی اور کفن چاہیے ہمیں، لیکن غزہ کے بچوں کے چیتھڑے آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک ڈیوائن جو FIR ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ تو قدرت نے دیکھا کہ ڈیوائن انٹرونشن ہوئی، اور اب اسرائیل بنکرز میں چھپ رہا ہے ان کے شہری، اور وہ ایک شیلٹر کے طور پہ ہاسپیٹلز کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت تل ابیب میں، حیفا میں جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے انہیں اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ جو دے ول ہیو ٹو ٹیسٹ دیئر اون میڈیسن، یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دوسری طرف UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا، وہاں پہ UN سیکرٹری جنرل نے بھی امن کے حوالے سے بات کی ہے، ایران نے بھی اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ آگے یہ جنیوا میں جو مذاکرات ہیں کس طرف جا رہے ہیں، اس سچویشن پہ بھی بات کریں گے، اور پاکستان ایک لیڈنگ رول کے طور پہ سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ حافظ سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ امریکہ کے بڑے کامیاب دورے کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ سمیٹ کے آ رہے ہیں۔ جو پاکستان کا عالمی سطح پہ وقار بلند ہوا ہے، بنیانم مرصوص کے بعد قوم تو بنیانم مرصوص تھی ہی، لیکن اس بنیانم مرصوص کی گونج اب واشنگٹن میں، یورپ میں، تجارتی حلقوں میں وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک لیڈرشپ پاکستان کو ملی ہے، اور پاکستان خطے کا ایک اہم ملک بننے جا رہا ہے۔ اس جنگ کا آخر حاصل حصول کیا ہوگا، مڈل ایسٹ کا فیوچر کیا ہے، آنے والے حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، ان تمام ایشوز کو لے کے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا جاؤں۔ ہمیں کیا ہے جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ جمیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر، اور ہمیں جوائن کریں گے ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے رہنما اعجاز الحق صاحب۔ جنرل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ وار جو ابھی دکھ رہا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایران کا ڈٹرمنیشن، ان کا فوکس سیم وہی پکچر جو ریپیٹ ہو رہی ہے، پہلے پاکستان پہ انڈیا نے، ہندوتوا نے اٹیک کیا، زائونزم نے ایران کو کیا، پہلے تو یہ نیکسس سمجھیں، یہاں بھی ڈرون اسرائیلی کمپنی کے گرے تھے، تو انہوں نے بھی صبر کا جو ہے وہ پیمانہ نہیں چھوڑا، لیکن جب ریٹیلیٹ کیا آرٹیکل 51 جو UN کا اجازت دیتا ہے، تو اس وقت قیامت کا منظر وہاں پہ، لوگ بنکرز میں چھپ رہے ہیں، ایون ہاسپیٹلز کو شیلٹر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو میڈیسن ہے وہ اپنی اس کا ٹیسٹ محسوس کر رہا ہے؟ بڑی ٹھیک طریقے سے محسوس کر رہا ہے، اور جیسے ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو نیتن جو وہ اپنی جان بچا رہا ہے۔ دیکھیے جو نیشنز ہوتی ہیں، جیسے ایران ہے، پرشین امپائر تھی، ابھی ایران کی قیادت اور عوام ملے ہوئے ہیں۔ تہران پہ جب اٹیک ہوتا ہے، اٹیک کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، حکومت کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور تل ابیب میں، حیفا میں اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ ایرانی حملے ہوئے ہیں، وہ بنکروں میں چلے جاتے ہیں، وہ باہر نہیں آتے۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ انہیں آتے پڑی ہوئی تھی اسرائیل کو غزہ میں، حماس سے لڑ رہے تھے۔ حماس آپ کو پتہ ہے ایک تنظیم ہے فلسطین کی، پورے فلسطین کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتی، انہیں آتے تھی حزب اللہ کی، وہ بھی ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے عسکری ونگ بھی ہوں گے بٹ ملک نہیں تھے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ایک بڑے ملک کے ساتھ، جس کی ملٹری جو تھا پوٹینشیل بڑا کریڈیبل تھا، اور اس پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، انڈر ایسٹیمیٹ بھی کی ہے، بہت بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ دیکھیں جب آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان پہ پابندیاں لگیں 98 کے بعد، ہم نے جو 5 ایٹمی دھماکے کیے، تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے اور مضبوط ہوئے، اور پھر ہم نے ڈیفنس پروڈکشن میں سیلف ریلائنٹ حاصل کی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب ہم اپنا فائٹر جیٹ خود بنا رہے ہیں، اپنے ٹینک خود بنا رہے ہیں، اپنی گنیں خود بنا رہے ہیں، مشین گنیں، ایک گولی سے لے کے مشین گن اور ٹینک اور جہاز ہم بناتے ہیں۔
آپ دوزے ہم بنا رہے ہیں. یعنی جو آپ کا پیریڈ آف ٹرائل ہوتا ہے وہ اس کو آپ اپنی ریزیلینس بنا لیتے ہیں. اپنی اس کو اسٹرینتھ بنا لیتے ہیں. اب تو ایران نہیں دیکھیں ہمارا جو انڈیا سے مقابلہ ہوا نا تو انڈیا بڑھ کے مار رہا تھا. جب آیا حملہ کرنے تو ہم نے 6 طیارے مار گرائے اور اس کو منہ توڑ جواب دیا. اور جب بھیجے اسرائیل کے بنے ہوئے ہیرون اور ہیپر تو ہم نے بھی اپنی جو تھی اپنا بھیجے ان کو شیپر اور براق تو وہ دلی تک ہو کے آئے. اور جب پھر ہم نے تھوڑی جھلک دکھائی صرف فائر پاور کی تو گھٹنے ٹیک دیے. اسرائیل کا یہ ہے کہ شروع میں وہ اس طرح نہیں پرفارم کر سکے کہ جیسے انہوں نے 200 جہازوں سے حملہ کیا اس میں 8-10 گرا دیتے نا تو بڑا فرق پڑ جانا تھا. پہلے انہیں 36 گھنٹے لگے وہ اٹیک برداشت کرنے میں سماؤ اور پھر لیکن ریزیلینس شو کی اور بھرپور جواب دیا. اور جب جواب دیا تو جو ان کے ڈیفنس میکینزم تھا لیئرڈ تھا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم آئرن ڈوم کا سنتے تھے ڈیوڈ سلنگ کا سنتے تھے ایرو 2 ایرو 3 تھرڈ پیٹریاٹ ساروں کو ان کے پینیٹریٹ کرتے ہوئے ان کی شانوں پہ گرے. تو اسرائیل نے کبھی اس قسم کا جواب دیکھا نہیں تھا. اور اب دیکھیں جیسے ان کو مار پڑ رہی ہے نا تو دن بدن اسرائیل کمزور ہو رہا ہے اور ایران اسٹرانگ ہو رہا ہے. تو شروع انہوں نے کی تھی جیسے آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا ختم اب اس کو اسرائیل اپنا ایران کرے گا. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب یہ بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو آپ آج کے دور میں پاور شو کروانی پڑتی ہے اپنی بات کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، جیسے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف کیا، ایران نے اسرائیل کے خلاف کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں ڈپلومیٹک موو میں بھی اور جنگی اعتبار سے جو منورنگ ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام چیزیں وہ جس طرح سے پلان کی گئی ہوں اس طریقے سے کام آئے. اسرائیل نے سوچا تھا کہ 200 جہاز بھیج کے اور جس طریقے سے انہوں نے انیشل تھرسٹ دیا تھا حملے کا اور انہوں نے سوچا تھا کہ اس طرح تہس نہس ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اور جو ہماری حملے ہیں وہ کر کے اور جو ہم نے مساد کی پینیٹریشن کی ہوئی ہے وہ انٹیگریشن میں کر کے ہم تو ایران کو قابو کر لیں گے. لیکن جب ان کو جواب ملا، اس سے پہلے اسرائیل کو کبھی ایسا جواب ملا نہیں تھا. 67 میں تھوڑا بہت ملا، اس کو وہ اس سے کم تھا. لیکن اب جو یہ جواب ملا ہے اس میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو ہم مہینوں بنکروں میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے لوگ جونک در جونک ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جہاز کم پڑ گئے ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں. صرف غزہ کے ہی حوالے سے جو کہ انہوں نے بالکل مسمار کر دیا ہے اس کو، جینوسائیڈ تو وہ ہم نہیں کہتے، وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس سلسلے میں وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں. اب تو وہ رہتی دنیا تک وہ ایک ریکارڈ قائم رہے گا کہ جینوسائیڈ ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا رہے اور ان کے ججز پہ پابندی لگاتا رہے، سینکشن لگاتا رہے، لیکن بہرحال یہ ریکارڈ پر ہے. تو ان کو یہ اندازہ اس وقت بھی لوگ کوئی 5 لاکھ اسرائیلی چلے گئے اپنے ملک چھوڑ کے، اور اب تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے کئی لاکھ زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اسرائیلی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ تو رہا اس کا ایک پہلو، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اس کا دوسرا پہلو کہ ابھی جو ذکر کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کونسل کی اجلاس میں جو معاملات ہوئے ہیں اس معاملات میں جو جن ممالک نے اس کی اگینسٹ میں بات کی ہے وہ یورپ کے تقریباً جو امپورٹنٹ کلیدی ممالک ہیں، یو ای ہو گیا، اس میں فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا اور ای یو کے ممالک، انہوں نے کافی اس کے اسرائیل کے فیور میں بات کی ہے. اور جبکہ پاکستان، چائنا اور برازیل اس نے اور باقی ممالک ان کے ساتھ مل کے 15 ممالک جو ممبرز ہیں اس میں انہوں نے اگینسٹ بات. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اب بھی یہ سمجھتا ہے اور اب تک اس کو فیور مل بھی رہی ہے امریکہ کی طرف سے. اگر فیور نہ مل رہی ہوتی تو امریکہ کے ساری اس وقت بحری بیڑے اور یہ کمک جو مزید پہنچی ہے پچھلے 7 دنوں میں اور 10 دنوں میں وہ نہ پہنچتی. اور جس قسم کے ملے جلے بیانات امریکہ سے آ رہے ہیں بشمول ان کے صدر کے طرف سے، تو یہ ایک امید، نہ صرف امید، یہ یقین اسرائیل کو ہے کہ وہ اب امریکہ کو انوالو کر لے گا. امریکہ پارشلی انڈائریکٹلی تو انوالو ہے، لیکن اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ شاید امریکہ کو اب وہ کلی طور پر یعنی کہ بنکر بسٹر اور B2 اور جو 3000 پاؤنڈ کے جو ان کے بم ہیں
بنکر باسٹرز جو ہے مدر آف آل بامز ان کو استعمال کروا لے گا. لیکن اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ممکن آسانی سے نہیں ہوگا. میں خالد نہیں کیا چشتی جا صاحب سکتا. کی طرف بھی جانا چاہوں گا آپ کے پوائنٹ کو لے کے. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب یہ بتائیں آپ کے جو ایکسپرٹیز ہیں فضائیہ کے حوالے سے, یہ آئرن ڈوم کا تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکلی ناظرین کو سمجھا دیں. جو لوگ سمجھتے تھے ناقابل تسخیر ہے, اب اسرائیل میں لوگ زیر زمین 4 ترتے ہیں بنکرز میں, اور کل یہاں ترجمان غزہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہاسپٹل ہے تل ابیب کے اندر جو ایران نے ہٹ کیا ہے, وہ ہاسپٹل نہیں تھا, وہ قصاب خانہ تھا. وہاں پہ انہوں نے ثبوت دکھائے کل میرے شو میں کہ وہاں زندہ فلسطینیوں کے اعضاء کاٹ کر گردے بیچے جاتے اور پھر ان پہ تشدد کیا جاتا. تو اب وہ ہاسپٹل کو شیلٹر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کی تو وار ایتھکس ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو ہٹ نہیں کرتے, حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہاسپٹلز کو بھی ہٹ کیا. تو آپ اس سارے سینیریو کو کیا دیکھتے ہیں؟ ٹرامیٹک سچویشن ہے وہاں, لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. تھینک یو عمر عباسی صاحب فار دی انویٹیشن. دیکھیے دونوں کے آپریٹ کرنے کے بالکل ڈفرینٹ اور ایڈورس ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, خاص طور پر ایران کے لیے جو انوائرمنٹ ہے, جس انوائرمنٹ پہ وہ آپریٹ کر رہا ہے. آنریبل گیسٹ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 24 سے 36 گھنٹے لگے ایران کو کم بیک کرنے میں, which was a pleasant surprise, کیونکہ اتنی میسو ڈسٹرکشن آپ نوٹ کریں 200 فائٹر جہاز آئے ہوں اور ظاہر ہے وہ ریفیوٹ کیے گئے ہوں گے. تقریباً 4500 کلومیٹر آنے جانے کا ٹریول ہے. بامز کیری کریں تو فیول کی کنزمپشن اور بڑھ جاتی ہے. نہ جانے ابھی تو نہیں پتا کتنے ٹینکرز نے, درجنوں ٹینکرز نے پیٹرول بھرا ہوگا ہوا میں. اور دوسری بات امپورٹنٹ ہے, 200 جہازوں کا آ کر واپس چلے جانا اور انہی ملکوں سے گزرنا جو تقریباً فرینڈلی کنٹری سو کالڈ ہونے چاہیے تھے ٹیکنیکلی, مسلم امہ کا حصہ لگتے ہیں. اور ان انوائرمنٹ میں کمفرٹ لیول کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں اسرائیل آتا ہے. اب جب ایران حملہ کرتا ہے, جب میں کمنگ بیک ٹو جو آپ کا بیسک سوال تھا آئرن ڈوم والا, میں اس پہ تھوڑی سی بات میں لنک کرتا ہوں اس کے ساتھ تاکہ ویورز بہتر سمجھ پائیں کہ کس انوائرمنٹ میں ایران فائر بیک کرتا ہے. ایران کے لیے بہت بڑا کم بیک اس لیے تھا کہ 3 پرونگ لیڈرشپ انہوں نے ضائع ہوئی ان کی, یعنی کہ جو اسپرچل لیڈرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا پہلے دن 200 جہازوں کا آپ نے نوٹ کیا, اور زمین سے بھی ظاہر ہے, اور نیوکلیر سائنٹسٹ کو, اور ابو آل آرمی چیف کو اور ٹاپ لیڈرشپ کو. اس کے باوجود کم بیک نہ صرف کیا بلکہ انہوں نے جب یہاں سے فائر کرتے ہیں تو عراق سے گزرتے ہوئے وہ ویپنز جو ڈرون یا بلسٹک میزائلز ہیں وہ عراق میں بھی انٹرسیپٹ ہو سکتے ہیں, جارڈن میں ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں. اور ایک اور چیز نہ ہم بھولیں کہ پرشین گلف میں جو ان کے وار شپس موجود ہیں امریکہ کے, وہ لانچ کے فوراً بعد انٹرسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ان کو وہاں سے گزر کر اگر جارڈن سے بھی گزر جائیں تو پھر آپ نوٹ کریں کہ ریڈ سی سے انٹرسیپشن ہوتی ہے. اور جب بالکل داخل ہونے کے قریب ہو اسرائیل کے ایئر اسپیس کے اندر تو میڈیٹرینین سی کے اندر سے انٹرسیپشن ہوتی ہے, وہاں بھی وار شپس کھڑے ہیں. تو یہ ایک سینیریو ذرا ملاحظہ کریں, بیفور اسرائیلی ایئر ڈیفنس کمز انٹو ایکشن, یہ ذہن میں رکھیے گا, ابھی وہ نہیں آیا اور پوری دنیا یہ دیکھ لیں کہ پڑی ہوئی ہے ان ڈرونز کے پیچھے. اب پینیٹریٹ کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی, ایران سے جو فائر کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کی اسپیس میں انٹر ہوتے ہیں. تو 4 لیئر کا ڈیفنس ہے ان کا. ان کے پاس ایرو 3 ہے, ایرو 2 ہے ڈیفنس, ڈیوڈ سلنگ ہے. یہ 3 وہ ہے ایئر ڈیفنس جو میڈیم آلٹیچیوڈ اسپیس سے لانچ کیے جانے والے اور ہائی آلٹیچیوڈ کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اور آخر میں آتا ہے آئرن ڈوم, جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ سوال کیا تھا کہ میں نے کہا میں سیکوینس میں بتاؤں کہ کن مشکلات یا کس انوائرمنٹ پہ یہ میزائل وہاں پہنچتے ہیں. آئرن ڈوم جو ہے بنیادی طور پر اسرائیل کا ہی بنایا ہوا ہے, ظاہر امریکن کولیبریشن سے بنا ہوا ہے اور امریکہ خود بھی اس کو یوز کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑی متھ اتنے سالوں سے رہی تھی جب سے یہ بنا تھا کہ یہ پریگنیبل ہی نہیں ہے, اس کو پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کسی شکل میں بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے جو 3 میں نے پہلے ڈیفنس بتائے اور جو ایکسٹرنل بتائے اسرائیل انٹر ہونے سے پہلے, وہ یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ بنیادی طور پر 4 سے 70 کلومیٹر کے درمیان جو آنے والا ویکٹر ہوتا ہے, چاہے وہ میزائل ہو یا بلسٹک ہو یا کوئی اور چیز ہو, اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے, اور ایون جہاز کو بھی کرتا ہے. تو جب یہ پینیٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس میں ایک کمپیوٹر سینسرز لگے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میزائل ضائع نہیں ہونے دیتا اپنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو لگے کہ یہ پروجیکٹائل فائر ہوا ہے اور یہ انہیبیٹڈ ایریا میں, یعنی جہاں آبادی نہیں ہے, کہیں کھیتوں میں یا ڈیزرٹ میں کہیں گرنے والا ہے, تو یہ اس پر اپنا میزائل ضائع نہیں کرتا. اس کے باوجود آپ نوٹ کریں کہ جو اسرائیل مان رہا ہے, وہ سی این بی سی کی پرسوں کی رپورٹ شاید اور کل شائع ہوئی, وہ سی این بی سی کہہ رہے, اسرائیلی سورسز سے وہ کنفرم کر رہے ہیں سی این بی سی والے, کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 2-3 دن تک 90% ایٹریشن ریٹ تھا, یعنی 90% انٹرسیپشن ہو رہی تھی. اور اگر 100 میزائل فائر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 10 پہنچ پاتے ہیں.
اور جو پرسوں سے انہوں نے رپورٹ دیا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ اب ہماری انٹرسیپشن 60% تک آ گئی 60%، بالکل ایسا ہی۔ اب 60% بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو 40% ہے جو گزر جاتی ہے۔ اور ایک کوئکلی میں کلوزنگ پوائنٹ یہ دینا چاہوں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے، اپنے ویورز کو ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ اسرائیل ایران سے 70 گنا رقبے کے حساب سے چھوٹا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے KPK کا چوتھا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اتنا چھوٹا جغرافیائی سرحدیں جو رقبہ ہے اس پر ہٹ کرنا ہے ایران نے۔ آپ نوٹ کر لیں کنسنٹریشن آف فورس کتنی زیادہ ہوگی اس پر، اور پورے اسرائیل میں آپ نے خود نوٹ کیا کہ مختلف شہروں میں کس حد تک پینک جا رہی ہے، اور اپنے میڈیسن کا بڑی اچھی اگزامپل دی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو آنریبل امبیسڈر اور جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ اسرائیلی لوگوں کو یہ عادت ہی نہیں تھی کہ ہم پر بھی حملہ ہوتا ہے، راتیں بنکر میں کیسے گزرتی ہیں، فوڈ سپلائی کیسے شارٹ ہوتی ہے، میڈیسن بجلی اور بجلی بغیر کیسے گزارا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ مارنے کی عادت ہے، انہیں مرنے کی عادت نہیں تھی ان کو۔ یہ ان کے کیونکہ وہ بیسر صاحب کہہ رہے تھے 67 میں تھوڑا سا نقصان ہوا، بالکل کوئی کمپیریبل نہیں تھا، نو ڈاؤٹ۔ انہوں نے فینس لانچ کیا تھا 7 میں بھی، 73 میں بھی، اور اس کے بعد جنگ کو ہمیشہ کی طرح وہ دھکیل کے دوسرے ملکوں تک لے جاتے ہیں، پہلے لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی رجیم کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی ڈیل کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو یہ دنیا میں رول آف دا گیم تھا۔ تو یہ سرپرائز آئی ایم شیور دے مسٹ بی شاکڈ کہ پورے اسرائیل کے لوگ جو ہے، خاص طور پہ میں آخری کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کے جو اس وقت لوگ ہیں ان کی اوپینین سوچے کیسی ہوگی۔ وہ اس لیے ہوگی کہ جب انہوں نے دیکھی نہیں ہے جنگ، جب انہوں نے ریلائز ہی نہیں کبھی کیا تھا، تو وہ ریلائز کریں گے کہ ہم کس جنگ میں کود پڑے ہیں جس میں 6 دن، آپ کو 7ویں دن ہو گیا آپ کو راتیں بنکر میں گزارنی پڑ رہی ہے، وہ بھی موسٹلی بجلی کے بغیر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے غزہ میں دیکھا کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس وقت بچے درختوں کی چھالیں اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں، اور اسرائیل مارنے کا کام ہی کیا تھا۔ اب انہیں پتہ چلے گا بچوں کی لاشیں کیسے اٹھائی جاتی ہیں، خوف کیا ہوتا ہے، ٹراما کیا ہوتا ہے، یہ بھی ان کے سیکھنے کے لیے بہتر ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے اسی موضوع پہ کہ واٹ نیکسٹ، فیوچرسٹک سینیریو کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ کی، اور فیوچر میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، بالخصوص مڈل ایسٹ پہ، خطے کے ممالک پہ، پاکستان پہ۔ جیسا اب یہ بتائیں، ایک مت یہ بھی ہے، میں پڑھ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر اگر دیکھیں ہنری کیسنجر کی، اس پہ اس نے کہا تھا نیشن سٹیٹس میں بانٹتے مسلم ورلڈ کو، یہ امہ نہ بن سکیں۔ 24 میں جو خلافہ ٹوٹی، پھر اس کے بعد ہو رولز دا ورلڈ ایک کتاب ہے نوم چومسکی کی، وہ بڑی وہ پاورز ہیں کہ دنیا کو کون اس پہ حکمرانی کرتا ہے۔ پھر ارون کنڈانی ہیں انڈین، انہوں نے مسلمز آر کمنگ لکھی ہے کہ جس تیزی سے ہمارا ڈائسپورا ویسٹ میں وہاں پہ اسلامک، اس سے ایک فیئر ہے ان کو، فیئر آف امپائر آف اسلاموفوبیا بھی ایک کتاب لکھی گئی۔ تو کہیں نہ کہیں اسلاموفوبک ایک عنصر نظر آتا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے، چاہے وہ پاکستان ہو، ایران پہ ہو۔ لٹریچر میں 60,000 آرٹیکلز، 60,000 ایکیڈیمک آرٹیکلز لکھے گئے گزشتہ 2 سالوں میں اگینسٹ اسلام اینڈ پروفٹ آف اسلام۔ اور میری کیلکولیشن ہے، چونکہ میں ریسرچ کا آدمی ہوں، 22,000 آرٹیکلز کا ٹاپک وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان اینڈ آرم فورسز آف پاکستان۔ میں کیلکولیشن پھر دے رہا ہوں، 3,900 آرٹیکلز ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ کس طرح افواج پاکستان اور عوام کے درمیان بریچ، اس کے علاوہ پاکستان فتح نہیں ہو سکتا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسلاموفوبیا تو انہوں نے کریٹ کیا جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی اور رشیا USSR ڈسنٹیگریٹ ٹوٹ گیا 1989 میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے اسلاموفوبیا کا ایک اینیمی تو کریٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ اینیمی کریٹ نہیں کریں گے تو کس کے خلاف یہ تمام جو ڈیفنس پروڈکشن ان کی ہے، ریتھیون، بوئنگ اور جو باقی جو ادارے ہیں ان کے، وہ ان کے کہاں جائیں گے، یہ کون خریدے گا ان کا اسلحہ؟ تو آپ یہ دیکھیں ان سب کے سب سے بڑے خریدار تو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر مسلم امہ متحد ہو جائے اور ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے تو ان کی تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ عالمی طاقتوں کی معیشت انسانی لاشوں پہ اور بارود کے ڈیل پہ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ تو عالمی طاقتیں تو ان کے آگے، افغانستان میں دیکھیں نا 2 دہائیوں سے زیادہ جنگ لڑی، ابھی جو عراق کو بھسم کر دی، عراق کو وسم کیا، اور جو بات ابھی کر رہے ہیں GBU 57 جو 30,000 پاؤنڈ کے بم جو کہہ رہے ہیں B2 اسٹیلتھ بامبر سے ماریں گے، بامبر تو B-52 بھی ہے بٹ B2 از اے اسٹیلتھ بامبر، لٹل اینجل ہیروشیما ناگاساکی پہ انہوں نے پھینکے۔
اور ان کے اپنے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تباہی اور بربادی ہے پہلے تو UK کی وجہ سے آئی. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کو ہیری ایس ٹرومن نے اس وقت شپ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا دس ود دا بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ گاڈ از ود اس, یہ اللہ کی رحمت سے ہم بم پھینک اندازہ لگائیں. مطلب اللہ کی رحمت سے بم پھینک رہے ہیں اللہ کے بندوں پہ. اللہ اور جہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے کو مارا تو پوری انسانیت کو. Yes. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو مارا, وہ کہہ رہا ہے اگر آپ انسان کو مارا, ہمارے یہاں اگریشن ہے ہی نہیں, اور وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہو سکتا ہے. وار ایتھکس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا, ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی, انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرنا, سبزے کو نہیں کاٹنا, ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار تو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ مسلمانوں وسلم نے دی نا. بٹ یہ تھا کہ وہ مسلمان وہ تھے جو پریکٹیکل اگزامپل دیتے تھے. جیسے میں نے آپ کے ایک شو میں کہا تھا کہ حضرت علی پہ وہ ایک اس کو مار رہے تھے کافر کو, اب مار اس کے سر قلم لگ کر نے اسے تھوک دیا تو وہ رک گئے کہ بھائی یہ ذاتی بات آ گئی. تو ہمارا تو ہر فعل اللہ کے راستے میں اور اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے. ہمیں اپنا عمر بھائی اگر ہم قرآن شریف کو پہلی جماعت سے اپنے ملک میں وتھ ٹرانسلیشن رائج کر دیں نا, تو میرا خیال ہے کہ جب بچہ میٹرک کر لے گا تو ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین انسان بن چکا ہوگا. قرآن ایک پورا سوشل آرڈر ہے, پورا زندگی کا طریقہ بتاتا ہے. میں ابھی بھی روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹرانسلیشن سے پڑھوں, ابھی بھی مجھے نئے اس کے میننگ سمجھ آتے ہیں. آپ پڑھ کے تو دیکھیں تو پھر آپ ہمارا جو اسٹیریوٹائپ ملا ہے اس سے نکل جاتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کیسے آپ نے رہنا ہے. تو میں صرف آپ کے وساست موقع میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کی 2 چیزیں دیکھوں گا, نچوڑ دیکھیں زندگی کا. میں تمہارا دل دیکھوں گا کہ دل میں تمہارے کیا تھا, بیکاز دل کے حال میں جانتا ہوں, اور تمہارے میں عمل دیکھوں گا. تو اگر قرآن شریف بائی ٹرانسلیشن پڑھیں تو یہ ہے. جہاں تک بات ہے اسلاموفوبی کی, وہ ویسٹ نے کریٹ تو دیکھیے کیا ہوا ہے, اور ابھی جیسے ٹرمپ صاحب بات پہ تو اسلاموفوبیا لگاتے ہیں. میں اس لیے یہ سوال کیا کہ انہوں نے کہا ہے نتنیاہو نے بھی کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک اسلامک ریڈیکل رجیم کے ہاتھ میں اٹامک ویپنز آئے. ریڈیکلزم تو اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو بڑا ایک جو ہے نا بڑا بیلنس ہو کے کہتا ہے. جیسے اللہ نے دنیا میں بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے, وہ انسان کو بھی کہتا ہے کہ بیلنس لائف کے طریقے سے آپ چلیں. اور کیا ریڈیکلزم ادھر ہے. اچھا اب دیکھیں نا, میں تھوڑی سی بات بڑھاتا ہوں. اب وہ اس کو ہٹا کے تو شاہ ایران کے بیٹے کو لانا چاہتے ہیں. ایسا ہی تو دیکھیں وہ بھی ایرانی ہے اور وہ بھی ایرانی ہے. تو جب دیکھیں یہ اس میں اب جو جتنی ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ میں ہو کے گئے ہیں, تو مڈل ایسٹ ملکوں سے جن سے ٹریلینز آف ڈالر کی ڈیل کر کے گئے ہیں, اسلاموفوبیا نہیں ہے. بالکل ہے. یہ میں اسی پوائنٹ کو ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب یہ بتائیں, نتنیاہو نے کہا وی وانٹ پیس, PEAC, ہم امن چاہتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک آیا کہ ان سے مراد پیس سے مراد PIECE, a peace of Jordan, a peace of Egypt, پیس آف سیریا, پیس آف لیبنان, پیس آف ایران, ٹکڑوں میں بٹا ہوا یہ پیس چاہتے ہیں وہ اس خطے کے اندر. تو ریڈیکلزم کو اسلام سے نتھی کرنا, ٹیگ کرنا اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ یہی تو نیریٹو ہے جس کو وہ بیچ سکتے ہیں نتنیاہو, اور اسی کی وجہ سے تو وہ نیریٹو ان کا کس حد تک کارگر رہا ہے. اور 57 ممالک, 108 بلین کی تعداد, جو OIC کا پلیٹ فارم ہے, ان کا نیریٹو کتنا آگے بڑھ سکا ہے, دیٹ وی آل نو. کیونکہ نیریٹو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی چورن بیچنا پڑتا ہے, کچھ پیش کرنا پڑتا ہے چورن. تو وہ انہوں نے بیچا ہے, جس کی آپ کو میں نے مثال دے دی کہ ابھی جو سیکورٹی کونسل میں اسپیچز ہوئی ہیں, تقریباً 24 ممالک نے اسپیچز کی ہیں. اس میں سے جو بڑے طاقتور ممالک ہیں, P5 کے ممالک ہیں باسوائے چائنا کے, انہوں نے فیور میں کیے اسرائیل کے کہ اسرائیل کو حق ہے سیلف ڈیفنس کا. آپ اندازہ کریں کہ سیلف ڈیفنس کس کا, جس نے کہ دنیا کے سب سے بڑے قانون کی دھجیاں اڑائیں, اور جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 2 کی دھجیاں اڑا دیں, سب آرٹیکل 4 کی. اور جب سیلف ڈیفنس جس کو مارا گیا اس نے اپنا حق استعمال کیا اسی قانون کے تحت, تو وہ اگریسر بن گیا. وہ ایران ہے 51 آرٹیکل کے تحت جس نے اپنا حق استعمال کیا. تو یہ تو بات ساری نیریٹو کی ہے. اور اس کی یوں بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا نیریٹو جو 57 ممالک 108 بلین لوگ ہیں, میں کسی اور پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں 1.5 لیٹر کی بوتل کی پانی لے کے, اور جب وہ تل ابیب کی طرف پھینک دیں, تل ابیب میں سیلاب آ جائے گا. ابھی کیلکولیٹ کر لیں آپ. تو وہ اس لحاظ سے تو وہ بات تو ہے نہیں جو یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. اب رہا سوال کہ ایران نے اپنی ہمت, اپنی طاقت, جو ان کی بچی کھچی 200 جب جہاز آئے, اور پہلے ہی 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں
انہوں نے 70 کے قریب ایئر ڈیفنس بیٹریز کو تباہ کر دیا, 200 کے قریب سائٹس کو انگیج کیا تقریباً لگ بھگ. تو اس کے باوجود جو ان کو ریزسٹنس مل رہی ہے وہ آپ کو بتا دیا, ابھی جو ہمارے ڈیفنس کے ایکسپرٹس یہاں موجود ہیں انہوں نے بتا دیا کہ کتنی ریزسٹنس مل رہی ہے. تو دراصل انہوں نے ایران کو بھی سمجھا تھا نوالا ہے, اس کو نگل جائیں گے, لیکن ایران ان کے گلے میں ہڈی بن گیا ہے. لیکن اب بھی اگر ڈپلومیسی نے کام نہیں کیا تو ایران دیکھیں تقریباً 7000 سال پرانی تہذیب ہے, جی اس بالکل. کو آپ تھریٹ میں رکھ کے آپ اسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بات مان لو. انہوں نے 199 سالوں میں تقریباً 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں. ہر جنگ کے بعد انہوں نے ان پر مسلط کی گئی. ایران دعویٰ کرتا ہے, کل بھی دعویٰ کیا ہے ایران کے فارن منسٹر نے, کہ ہم نے 200 سال میں بتا دیں کون سی اگریشن کی ہے, ہم تو کسی ملک پر حملہ نہیں کرتے, جب ہم پر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو جب ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے بالکل صحیح. اور یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوئی, اور اس وقت جو پاکستان نے نوبیل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس پہ پورا تبصرہ کیا جا سکتا ہے آپ کہیں گے تو اس کی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ امریکہ پہ, ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو پڑے گا, بالکل پڑے. جی اس سے ڈپلومیسی میں تھوڑی سی اور اس میں ایک سہولت یہ پیدا پوائنٹ ہو میں جائے. سمجھتا ہوں پازیٹیو ہے. میں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب, خالد صاحب یہ بتائیں, اسرائیل کی کچھ ویب سائٹس, ان کے جرنلسٹ, ان کے کچھ لوگ یہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا, تو ایک بدی کا مرکز کہہ رہے ہیں اگلا ٹارگٹ. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے اسرائیل کو کہ پہلے مودی سے پوچھ لے کہ پاکستان سے مقابلے کے لیے خوشبو لگا کے آنا پڑتا ہے, کفن پہن کے یا ڈائپرز پہن کے, کیا کہتے ہیں آپ؟ عمر صاحب دیکھیے, میرا خیال ہے اب فرسٹ ورلڈ کو خاص طور پر ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کے گھر کی بندی نہیں رہ گئی. اب آپ کسی زمانے میں, آج سے 10-20 سال پہلے, میں تو 30-40 سال پہلے جب ایئر فورس میں فائٹر جہاز اڑاتا تھا تو میرا چائنیز جہازوں سے سٹارٹ ہوا تھا, F6 اڑایا کرتا تھا. تو اگر میں F6 کو, میں ریسنٹلی جب میں J-10C دیکھ کے آیا ہوں, میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, سلسلے میں مجھے پاک فضائیہ نے اسپیشل اجازت دی تھی انہی پائلٹ سے ملنے کی جنگ سے پہلے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سے جہاز ہیں اور وہ کون سے جہاز تھے. مطلب میں صرف یہ ٹریول بتا رہا ہوں سو فاسٹ, وہی چائنا ہے 30-35 سال میں کہاں پہنچ گیا. یہ ٹیکنالوجی اب کسی کو غلام نہیں بنا سکتی. آپ مجھے یہ بتائیے, نیوکلیر پر تو آپ نے پابندی لگائی ایران کی, 2015 میں ڈیل کی, 2018 میں اس کو ریووک کر دیا یونیلیٹرلی, 10 یونائٹڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے, IAEA نے انسپیکشن کی ایران کے نیوکلیر پلانٹ کی اور کہا کہ ایران نہیں بنا رہا, پھر بھی اس کو ڈسبینڈ. لیکن آپ نے کسی نے دنیا میں ویژولائز کیا تھا کہ یہ سرفیس ٹو سرفیس جو بیلسٹک میزائل چل رہے ہیں آج کل اسرائیل کے اوپر, ان کی ٹیکنالوجی کب آئی, کس وقت آئی, کب میچور ہوئی؟ یہ تو آلموسٹ نیوکلیر سے تھوڑا سا ہی اسٹیپ نیچے رہ گیا نا. اب کیا رہ گیا, صرف وار ہیڈ کرنا ہے, ہائپرسونک یوز کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اب ٹیکنالوجی, یہ فرسٹ ورلڈ کو ریلائز کرنا چاہیے. جو جلد صاحب شروع میں کہہ رہے تھے 1989 پر ہم پر پابندی لگا دی گئی, ہمارے F-16 کے اسپیئر پارٹس روک لیے گئے, ہمارے جو پیسے F-16 کے دیے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کے بدلے میں گندم لے لو. تو ہم نے کہا کہ اچھا گندم تو نہیں لیں گے, کوئی اچھا سودا نہیں ہے, تو ہم اپنا جہاز بنا لیتے ہیں. تو 1985 میں یہ جب سینکشن 89 میں لگی تو 1995 میں ہم نے سوچا کہ آپ اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے. تو یہ ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن. اب ٹیکنالوجی کو اسٹیمپ کرنا کہ یہ اس کی ہے یا اس کی ہے, یہ نہیں رہ گیا, آپ روک ہی نہیں سکتے. جو بلیم جس کو مرضی کرے, وہ گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے, پھر وہ جب شکست کھاتا ہے تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کون ہے, کس کو پھنٹی کس کو لگوانی ہے, کس نے یہ مخبری کی ہوگی. تو پھر وہ وہی ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ کب ہوا ہمارے ساتھ, یہ ٹیکنالوجی کب ٹرانسفر ہو گئی, یہ کیپیبلٹی یا اسکل کب ڈیولپ ہو گئی. انہی چائنیز جہازوں نے, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, رافیل کو بیٹ آؤٹ کیا. وہ فرسٹ ورلڈ جہاز ہے یورپ کا یا ویسٹ ورلڈ کا, اور یہ چائنا کا جہاز. تو چائنا کو تو جب میں ڈاکومنٹری اپلوڈ کی, میں اندر لائٹر نوٹ آپ کو عمر صاحب ایک بتاتا چلوں, میں جب ڈاکومنٹری اپلوڈ کی اس جنگ سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے کہ J-10 آپ کو سرپرائز دے گا, J-10 کی بہت زبردست کیپبلٹی ہے, تو یقین کریں میرے یوٹیوب ڈاکومنٹری سے نیچے انڈینس کے ہی کامنٹ تھے. انہوں نے کہا تم کس کی بات کر رہے ہو, آر یو ٹاکنگ رافیل ورسز J-10, آر یو جوکنگ, اینڈ دیٹ ٹو ود PL-15 میزائل. یہ کامنٹ آج بھی موجود ہے میری یوٹیوب ڈاکومنٹری کے نیچے. جو لوگ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ PL-15 اور J-10C کی باتیں کرتے اور رافیل اور میٹیور کی باتیں کرتے جو ہمارے پاس میزائل ہے, ڈونٹ میک اے فن آف یور سیلف. تو آئی ڈونٹ نو, پھر ریسٹ از ہسٹری.
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. हम तो एयर कमोडोर साहब उनके 2 दिन की जंग जो है हम 4 मिनट में समेट देते हैं, और इस पे आप क्या कहेंगे कि 4 घंटे के अंदर समेट देते हैं, और चाय भी अच्छी पेश करते हैं. पिछली दफ़ा मीठा हल्का था, मेरे ख्याल में इस दफ़ा हिंदुस्तान को पूरा हो गया होगा. नहीं, मैं उमर साहब आपकी इजाजत से एक और ऑन द सीरियस नोट एंड में थोड़ी सी लाइटर बात निकल आएगी. देखिए 2001 में फ्रांस ने सबसे पहले राफेल इंडक्ट किए थे. थोड़ा सा टॉपिक से हटके क्योंकि आपने मीठे मीठे की बात की है, तो 2001 में राफेल इंडक्ट किए थे फ्रेंच नेवी ने. आज दुनिया में 290 राफेल उड़ रहे हैं. पिछले 24 सालों में तकरीबन 9 जहाज क्रैश किए हैं राफेल. 2 आपस में टकरा गए एरोबैटिक्स करते हुए, यानी ह्यूमन फैक्टर था, पायलट का कसूर था. 7 दूसरे क्रैश किए जिसमें से 6 पायलट जिंदा नहीं है. तो इन 7 या 8 या 9 जहाजों में से आप हिसाब लगा लें, 24 सालों में एवरेज बनता है 3 साल बाद एक राफेल का गिरना, यानी एक क्रैश 3 साल बाद. मेरे बॉर्डर पार दोस्तों ने 1 घंटे में 3 गिरवा लिए अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, J-35 की इंडक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी अगर पाकिस्तान, उसके हवाले से थोड़ा नाजरीन को ब्रीफ कर दें. अभी टाइमलाइन तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन J-35 बहुत पोटेंट जहाज है. और आपके व्यूअर्स के एक जिसको कहते हैं नॉलेज के लिए मैं ऐड करता चलूं कि सिर्फ 3 दुनिया में मुल्क हैं जो स्टेल्थ बना रहे हैं जहाज. ये स्टेल्थ वो होता है रडार पर नजर नहीं आता है, और रडार पर नजर इसलिए नहीं आता है कि या तो ये जो शुआएं फेंकी जाती हैं उस पर रडार की तरफ से या उनको जज्ब कर लेता है या उनको डिफ्लेक्ट कर लेता है बेहतर पेंट या मेटलर्जी होने की वजह से. सिर्फ अमेरिका के पास 2 जहाज हैं, F-22 और F-35 जो स्टेल्थ है. Su-57 रशिया के पास है, और चाइना के पास J-20 और J-35 जहाज है. टोटल ये जहाज है इस दुनिया में. J-35 मोस्ट मॉडर्न जहाज है जो ऑलमोस्ट चाइनीज एयरफोर्स में भी अभी इंडक्ट हुआ जा रहा है, हुआ नहीं है अभी, ऑपरेशनलाइज भी नहीं हुआ है. तो ये बहुत बहुत बड़ा जंप होगा. अगर ये एज एंड व्हेन ये जंप होता है तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी बड़ी एडिशन है कि ये एक और बड़ा सरप्राइज ऐड हो जाएगा पाक फिजाइया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस में. एयर डिफेंस में नाकाबिले तस्खीर बन जाएगा. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो चाहता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है. हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन जनाब एजाजुल हक साहब ने. एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया. ये बताएं, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को, दावत को, वहाँ पर होने वाली डिस्कशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा फ़ख्र है सारे पाकिस्तान के लिए. ये जैसे कि ट्रंप ने कहा कि इट इज़ एन ऑनर टू मीट जनरल आसिम मुनीर, आई थिंक इट इज़ एन ऑनर फॉर द एंटायर पाकिस्तान. तो एक तो ये बात है. दूसरा ये कि ये एक तारीख का एक मुनफरिद इज्तिमा था या मीटिंग थी, इसको कह लें आप, कि पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाकर और कैबिनेट रूम के अंदर अपने तमाम टॉप के एडवाइजर्स को बैठाकर मिडल ईस्ट के जो हैं, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर, उनके और उनके साथ फिर एक मीटिंग की. और उस मीटिंग का देखें बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं, लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं. 2 चीज़ें इसमें से सामने आई हैं. एक तो ये तो ऑनर तो अपनी जगह बहुत ही ऑनर है हमारे लिए कि उनकी मीटिंग हुई है. दूसरा ये कि उनकी मीटिंग के बाद अगर आप इवेंट्स को देखें ना, उसका फॉलो अप देखें कि मीटिंग से पहले ट्रंप ने तेहरान खाली करने के लिए कह दिया था और G7 की मीटिंग छोड़कर फौरन वापस आ गए थे. और इस मीटिंग के बाद मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, एक सोच के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो चेंज किया अपना रवैया, और 2 हफ्ते का जो बीच में गैप आया है, ये जिसके दौरान मुझे उम्मीद है कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे. ये आसिम मुनीर का और हमारे DGISI ने जो उनको ब्रीफिंग दी है, ये उसका नतीजा है, और इसलिए इसकी बहुत अहमियत है इस मीटिंग की. दूसरा ये कि देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के अंदर पाकिस्तान का अपर हैंड था, और अगर ये लड़ाई ना रुकती तो इंडिया को शदीद नुकसान होना था. और हिंदुस्तान ने ट्रंप को कहा, क्योंकि जो शिकस्त खा रहा होता है वही हमेशा बात करता है पहले कि हमारी जान बचाओ. तो उन्होंने, जब इंडिया ने अमेरिका को कॉन्टैक्ट किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने मान ली. तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया ट्रंप ने कि देखें, इन्होंने हमारी बात मानी. और फिर उनको ये अंदाज़ा हो गया कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हम खड़ा कर रहे थे चाइना के खिलाफ, वो तो पाकिस्तान से पिट गया. तो अब उन्होंने अपनी ये सारी जो है स्ट्रेटजी उसको चेंज कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं
کہ اس خطے کے اندر کون ان کو بہتر انداز میں جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے، کس کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونے اچھا چاہیے۔ اجاد الحق صاحب، مختصراً یہ بتائیے، ایران اسرائیل کانفلکٹ مڈل ایسٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ، نیئر فیوچر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ ہوپ کرنی چاہیے، سب کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ مزید ایسکلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ ماضی کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے، افغانستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جن بامز کی بات کی جا رہی ہے، مدر آف آل بامز جو ہے 30,000 پاؤنڈ کا جو وہاں گرانے کی بات کر رہی ہے، وہ افغانستان کے اندر بہت مرتبہ گرا ہے، تورا بورا کے اوپر اور دیگر۔ بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ اجاد الحق صاحب۔ طارق رشید صاحب اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ عرفان کا پیکر ہے ہمارا عاصم، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا عاصم، زندگانی کا سمندر ہے ہمارا عاصم، ایک پرعزم کہانی ہے ہمارا عاصم، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔